معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس وقت ہم رمضان المبارک کے نورانی اور ایمانی موسم بہار سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال خیر کرنے کی اور رمضان کی پربہار ساعتوں سے صحیح استفادہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس وقت روزے کے فدیے سے متعلق ایک مسئلہ بیان کرنا ہے۔ چند سالوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور یہ ہر سال بڑھتا ہی جا رہا ہے کہ اچھے خاصے صحت مند مسلمان بھی رمضان کے روزے رکھنے کے بجائے فدیہ دے رہے ہیں، حالانکہ شریعت کی نظر میں وہ ایسے معذور نہیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو روزوں سے چھوٹ مل جائے اور ان کے لیے فدیہ دینا جائز ہو جائے، مگر وہ فدیہ دے کر مطمئن ہو جا رہے ہیں۔ جو مسلمان بالکل غافل مسلمان ہیں یا دین سے دور زندگی گزار رہے ہیں، روزے نہیں رکھتے ہیں، یہ ان کی بات نہیں ہے۔ ان کو تو نہ خوف خدا ہے، نہ روزوں کا خیال ہے، نہ ہی ان کو فدیے کی بات معلوم ہے۔ یہ ان کی بات نہیں ہے۔ یہاں بات ان مسلمانوں کی ہے جو کبھی روزے رکھتے تھے، اب ان کو روزہ رکھنا کچھ بھاری معلوم ہو رہا ہے۔ روزے میں جو بھوک پیاس کی اور کمزوری کی تکلیف ہوتی ہے، عام تکلیف، اب وہ تکلیف ان کو کچھ زیادہ معلوم ہو رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے۔ یا نزلہ، زکام، درد سر یا بخار یا اس جیسی کوئی معمولی بیماری ہو گئی ہے جس سے فوری طور پر یا ذرا دیر سے شفا مل سکتی ہے، صحت مل سکتی ہے، ایسے لوگ بھی روزے رکھنے کے بجائے فدیہ دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو تسلی دے لے رہے ہیں کہ اب ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، اب ہمارے روزوں کا فرض ادا ہو گیا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس طرح روزوں کا فرض ادا نہیں ہوتا۔ بالغ صحت مند مسلمان مرد و عورت کے لیے باقاعدہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، لازم اور ضروری ہے۔ اور جو وقتی بیماریاں آتی جاتی رہتی ہیں، ایسی بیماریوں میں مبتلا رہنے والے بیماروں کے لیے بھی بیماری کی شدت کی صورت میں وقتی طور پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، جیسے مسافروں کا معاملہ ہے۔ بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا ان کے ذمہ واجب ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ روزے چھوڑ کر فدیہ دینے کی گنجائش ان لوگوں کے لیے ہے جو ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوں جن میں اب شفا پانے کی امید نہیں ہے، اب وہ بیماریاں زندگی بھر لگی رہنے والی ہیں، یا کوئی ایسی بیماری ہو جس میں تھوڑی دیر میں غذا یا دوا لینا پڑتا ہو، یا پھر بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، ایسے لوگوں کے لیے دین و شریعت میں یہ چھوٹ دی گئی ہے۔ اس مسئلے میں اور بھی کئی معذور لوگ آتے ہیں، مگر اس وقت صرف ان لوگوں کو تنبیہ کرنا مقصود ہے جو فدیے کی چھوٹ کے مسئلے میں غلط فہمی کے شکار ہیں اور کسی بڑی پریشانی کے بغیر اور کسی خاص مجبوری کے بغیر فدیہ ادا کر کے روزوں کے فرض سے محروم ہوتے جا رہے ہیں اور بڑے گناہ میں پڑتے جا رہے ہیں۔ خیر،
اب بھی کوئی بات نہیں، ابھی آدھا رمضان باقی ہے۔ ایسے لوگ جو ایسی معمولی اور غیر شرعی باتوں کی بنیاد پر روزے چھوڑ دیے تھے، اب ہمت کریں اور روزے رکھنا اور اللہ کی عنایتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیں۔ چھوٹے چھوٹے 7-8 سال کے بچے بچیاں بھی ہمت کر لیتی ہیں تو روزے رکھ لیتی ہیں۔ آخر میں یہ یاد رکھیں کہ اپنے اندازوں پر ہرگز عمل نہ کریں، خاص طور پر شریعت کے معاملے میں، بلکہ معتبر علماء کرام سے رجوع کر کے اپنے امراض کی تفصیلات بتائیں، کیفیت بتائیں، اور جو مسئلہ بتایا جائے اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کا صحیح علم عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔